سورة الانبیاء آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون۔ گزشتہ آیات میں مشرکین و کفار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، ان کے اخروی عذاب کا ذکر تھا کہ ان کو آخرت میں عذاب ہو۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کے دنیاوی عذابوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے رات میں اور دن میں پروردگار کے عذاب سے، یعنی پروردگار اگر رات میں دن میں کوئی عذاب لے کر آئے، کوئی حادثہ پیش آئے تو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ نے دنیا میں انسانوں کی حفاظت کا ایک نظام قائم فرمایا ہے اور اس میں فرشتوں کو بھی لگایا ہے۔ فرشتے انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اگر وہ اپنی حفاظت کا پہرا اٹھا لیں، جنات و شیاطین انسان کو ایک پل بھی اس زمین پر جینے نہ دیں، ان کو ختم کر دیں، تو اللہ نے اپنی طرف سے حفاظت کا انتظام قائم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے جو تم کو بچا رہا ہے؟ بلکہ وہ اپنے پروردگار کی یاد سے اعراض کرنے والے ہیں۔ یہ مشرکین و کفار کا حال ہے کہ پروردگار کی یاد سے، اس کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون۔ کیا ان کے لیے کوئی معبود ہے جو ان کو بچاتے ہوں ہمارے سوا؟ یعنی ان کے بت معبودان باطلہ کیا ان کو عذابوں سے، حوادث سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یستطیعون نصر، وہ تو اپنی جانوں کی حفاظت کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ وہ ہماری طرف سے ان کے ساتھ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ تو جن بتوں کو اور جن پتھروں کو یہ معبود سمجھ کے اس کے آگے جھک رہے ہیں، یہ لوگ تو اپنی ذات سے بھی کوئی تکلیف ہٹا نہیں سکتے، کسی کو کیا یہ بچائیں گے؟ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یا الہ یا تین میں سے تیسرا قرار دیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لیکن خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اگر ان پر کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی تکلیف آ رہی ہو، تو اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ کے ایک نبی کا حال ہے، تو پھر پتھروں کے جو بت ہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں، حبل ہے، لات ہے، عزا ہے، اس کو یہ اپنا رب بنا کر اس کی بات کر رہے ہیں، وہ اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون۔ بلکہ ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، دنیا میں ہم نے فائدہ پہنچایا ہے، یہ کیا کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، یہ کیا کسی کی مدد کرتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا، یہاں تک کہ ان پر ان کی عمریں دراز ہو گئی، لمبی عمریں، لمبا زمانہ گزر گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین پر چلے آتے ہیں اس کو کم کرتے ہوئے اس کے اطراف سے؟ کیا وہ غالب آنے والے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین پر اسلام کو جب غلبہ نصیب فرماتے ہیں، مسلمانوں کو غلبہ دیتے ہیں، تو مسلمان آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کافروں کی زمینیں، حکومتیں کم ہونے لگتی ہیں۔ یہ ہے ننقصها من اطرافها۔ آپ دیکھیے کہ شروع میں مسلمان بڑے مظلوم تھے مکہ مکرمہ میں، جب وہاں سے ہجرت کی مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ نے مدد فرمائی، طاقت و نصرت حاصل ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ یہودیوں کے علاقے تنگ ہونے لگے۔ پہلے یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہاں کی تجارت کے اوپر وہ قابض تھے، وہاں کی منڈیوں کے اندر انہی کا زور تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو مدینہ منورہ سے باہر نکلنا پڑا۔ پھر سن 7 ہجری میں خیبر جب فتح ہوا تو یہود کی تقریباً کمر ہی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد پھر آس پاس کے علاقے نجران اور یمن یہ سب فتح ہوتے رہے، اور حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تو آذربائیجان اور افغانستان اور اس طرف ہند تک مسلمانوں کی حکومتیں پہنچی۔ تو اس طرح اللہ فرما رہے ہیں ان کی زمینوں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں، جب وہ غالب آنے والے ہیں۔ تو اس میں بھی عبرت ہے، جس اسلام کو اللہ یہ غلبہ دے رہا ہے، نجات اسی اسلام کے اندر ہے۔
قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں وحی کے ذریعے سے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اللہ کی وحی میرے پاس آتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، اور پھر میں تم کو ڈراتا ہوں، اور نہیں سنتے بہرے پکار کو جب کہ وہ ڈرائے جائے۔ بہروں کا حال تو یہ ہے جتنا مرضی ان کو پکارا جائے سنتے کچھ نہیں۔ تو مشرکین مکہ حقیقی اعتبار سے تو بہرے نہیں تھے، سنتے تو تھے، سماعتیں موجود تھی، لیکن حق کو سن کر جو ماننے والا سننا ہوتا ہے وہ نہیں سنتے تھے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اگر ان کو پہنچے ایک جھونکا آپ کے پروردگار کے عذاب کا تو ضرور بے ضرور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ اگر اللہ کے عذاب کا ایک جھونکا پہنچ جائے تو یہ لوگ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، فوراً کیا اٹھیں گے کہ ہماری بربادی ہلاکت ہے، ہم تو بڑے ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کی قیامت کے دن، بس کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے۔ اللہ نے ایک دن جزا کا رکھا ہے جس کو روز جزا کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں، اس میں اللہ اعمال ناموں کو تولنے کے لیے ترازو میں قائم کرے۔ اب ترازو ایک ہوگی یا الگ الگ ہوگی، مفسرین کے سے مختلف اقوال ہیں، اکثر کا قول یہ کہ ترازو ایک ہی ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں سما سکیں، اگر ان کا وزن کیا جائے تو وہ ان کا وزن بھی کر سکیں، اور ان کے دو پلڑے ہوں گے، ایک زبان ہوگی، اس زبان سے اس پلڑے کے جھکنے کا علم حاصل ہوگا، اور سیدھے پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، الٹے پلڑے میں بدیاں رکھی جائیں گی، اور جس کی نیکیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی، پلڑا جھک جائے گا، تو فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے میزان عمل بھاری ہو جائیں گے تو یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو گیا، وہ ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا بھاری ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا یظلمون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، ہماری آیتوں کا ظلم کیا کرتے تھے، کل قیامت میں خسارہ اٹھائیں گے۔ تو یہ میزان عمل یہ ضروری ہے، اور اس سے انصاف کا پتہ لگے گا۔ لیکن پھر قرآن کریم میں اس کو موازین جمع کے ساتھ کیوں ذکر کر دیا؟ تو فرمایا کہ اس کے وسیع و عریض ہونے کی وجہ سے اس کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر فرمایا۔ حیرت کی بات ہے کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو تو وہ پلڑا سما سکتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر ایک بطاقہ آ کر گرے گا جس پہ کلمہ توحید لکھا ہوگا تو وہ اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسری طرف جو گناہوں کے دفتر تھے اور حد نگاہ تک دفتر تھے اور وہ بھرا ہوا تھا، وہ ہوا میں اڑنے لگے۔ کلمہ توحید اتنی عظیم دولت ہے، اس کے سمجھنے اور اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، کوئی دانہ ہوگا تو ہم اس کو لے کر آ جائیں، رائی کے دانے کے برابر بھی، جن چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی عمل ہوگا ہم اس کو لے کر آ جائیں، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اللہ سے بڑا حساب لینے والا کون ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بڑا ایک سخت وقت ہوگا۔ صدیقہ عائشہ نے ایک دفعہ آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ آپ ہمیں قیامت میں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ جس وقت اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر ہے۔ دوسرا فرمایا جس وقت نامہ اعمال تقسیم ہوں گے اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوتا ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ جب پورے صراط سے عبور کرنے کا وقت آئے گا اس کو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کسی طریقے سے میں پار ہو جاؤں، میں بچ جاؤں۔ تو ان تین مقام پہ آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ حضرت وسلام اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو، قرابت داروں کو بھی اس آفت کی تیاری سے متوجہ کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی صاحبزادی اور جگر گوشہ رسول فاطمہ الزہرا کو آپ فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اس دنیا میں مجھ سے جو تمہیں چاہیے لے لو، مال دے دوں گا، سب کچھ دے دوں گا، لیکن کل قیامت میں اپنے اعمال کے لیے خود تیاری کر کے آنا، وہاں میں کوئی کام نہیں آؤں، وہاں تم میرے بھروسے پر مت رہنا کہ میرا باپ تو اللہ کا اتنا بڑا نبی ہے، سید الانبیاء ہے، تو میں بخشی جاؤں گی، اپنی تیاری کر کے آنا۔ صدیق عائشہ کو فرمانے کہ عائشہ جو کچھ چاہیے دنیا میں مجھ سے لے لو، دے دوں گا، لیکن آخرت میں اپنے اعمال خود تیار کر کے لے کر آنا۔
حالانکہ یہ امت کی وہ مقدس مائیں ہیں، وہ مقدس خواتین ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوتا ہے، ان کو پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں کیا اپنے گھر والوں کی اتنی فکر ہوتی؟ نہ تو ہم خود بچنے کی فکر کر رہے ہیں اور نہ گھر والوں کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ حضرت السلام خود بھی کتنا اہتمام کرتے تھے کہ راتوں کو جو قیام فرماتے تھے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، ان کو بھی تیاری سے متوجہ کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ چیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز اور روشنی دی تھی، اور نصیحت متقین کے لیے۔ یعنی تورات جو ان کو کتاب دی گئی تھی وہ فرقان بھی تھی، حق اور باطل میں فرق کرتی تھی، وہ ضیاء اس میں روشنی بھی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ضیاء سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اندر گریبان میں داخل کر کے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ روشن چمکدار ہوتا تھا، سورج کی، یہ معجزہ مراد ہے۔ اور نصیحت تھی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذين يخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ متقین کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں بالغیب، تنہائیوں میں، اور وہ آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کے بارے میں خائف رہتے ہیں۔ مدرسوں میں لوگوں کے سامنے تقوی کے ساتھ رہنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان اپنی عزت کی خاطر اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے دوسروں کے سامنے بڑا تقوی کے ساتھ رہتا ہے اور بڑا پاک و صاف رہتا ہے۔ اصل انسان کے تقوی کا پتہ لگتا ہے خلوت، جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، اندھیروں میں ہوتا ہے، جہاں مخلوق میں کوئی کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اب اس کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ آج اس سیل فون نے خلوتوں کا جو بیڑا غرق کیا ہے، وہ اظہر من الشمس، اچھے خاصے نمازی، دیندار، بزرگ، عمر رسیدہ، وہ بھی خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر اس موبائل فون کی خرابیوں کے اندر پڑ گئے۔ کیا کچھ اس میں نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے اعمال کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے، دل کے اندر جو نورانیت ہونی چاہیے ایمان کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اصل وہی نور انسان کو اعمال صالحہ کی طرف راغب کرتا ہے اور برائی سے بچنے میں تعاون کرتا ہے۔ جب ہمارا وہ نور ہی کمزور ہو جائے گا، وہ باطنی ہماری صلاحیت ہی کمزور ہو جائے گی، خالی ظاہر داری رہ جائے گی، تو پھر اعمال کا حال وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اسی اپنی خلوتوں کو تقوی کے ساتھ گزارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، نوجوانوں کو بھی خاص طور پر اور خواتین کو بھی خاص طور پر، جب وہ خلوت سے خیال کرے کہ کوئی ہے جو آسمان سے مجھے دیکھ رہا ہے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان۔ کم سے کم اس کو سوچنا چاہیے، ہم جو چھپ کے کر رہے ہیں، سارے جہاں والوں سے چھپ کے کر رہے ہیں، کوئی ایک ذات ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تو آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے، دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وهو معکم اینما کنتم، جہاں کہیں تم جاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیتیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنی خلوتوں کو محفوظ کرے گناہوں سے۔ آج ہمیں تلاوت میں مزہ کیوں نہیں آ رہا، ہمیں نمازوں میں لذت کیوں نہیں آ رہی؟ کہ ہماری خلوتیں پاک نہیں ہیں۔ عموماً حال یہی ہے، اللہ ماشاء، اکثر کا حال یہ کہ خلوتوں کے اندر وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ ضرورت اس کی کہ اپنی خلوتوں کو بھی پاک کرے۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، اور یہ قرآن کریم ذکر مبارک اور بڑی برکت والی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ مشرکین کو کفار کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو، قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے، جو مقام اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر یعنی قرآن کریم کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ ھذا ذکر، یہ قرآن کریم مبارک بڑی برکت والی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، تم اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے سوائے کو معاف کر. اے اللہ اندھیروں میں کیے ہوئے اجالوں میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہماری خلوتوں کو پاک فرما. اے اللہ رحم الراحمین خلوتوں میں ہم سب کو تقوی نصیب فرما. جلوتوں میں بھی تقوی نصیب فرما. آخرت کی فکر نصیب فرما. اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا سے عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی تعمیر مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. مظلوموں کی مدد فرما. بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ سخت مشکلات میں ہے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما. فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کو چین سکون عافیت راحت نصیب فرما. جان مال عزت آبرو کی حفاظت نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ہوئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہے پریشان ہے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کو ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما. اے اللہ رحم الراحمین ہماری اولادوں کو بھی متقی بنا. ہمیں بھی متقی بنا. اے اللہ رحم الراحمین حسن خاتمہ کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ رحم الراحمین جو مانگا ہے وہی نصیب فرما. جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا کہ مانگے ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم.